دے رہے ہیں، اس کو بھی اوسط دے رہے ہیں۔ اچھا یہ وجہ تھی کہ یہ اسی طرح کا ہوا، لہذا صحابہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں لیتے تھے، پھر ان کو پڑھتے، ان کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اور پھر آگے 10 آیتیں لیتے۔ ہم میں جو سورت بقرہ پڑھ جاتا ہم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، جدہ فینا، یہ ہم میں بہت بڑا عالم ہے جو سورہ بقرہ پڑھ گئے۔ آج میرے بھائیوں ہماری بدعملی کا یہ حال ہے کہ صحابہ اگر کوئی کسی کی تکبیر تحریمہ رہ جاتی تو بیٹھ کر افسوس کرتا تھا کہ آج میں نماز سے پیچھے رہ گیا۔ تو آج ہم لوگ کوئی جی علامت الدہر ہے، وہ علامت البحر ہے، وہ عالم تفسیر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے ساتھ اذان ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو خود دیکھیں، جب کوئی کسی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں، شادی حالوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ نے عملی طور پر ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہمارا اوڑھنا اور بچھانا ہے۔ صحابہ کسی کام میں پیچھے نہیں رہتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک چلو بھر کر اللہ کے راستے میں جو دے دے، وہ بعد میں آنے والا جس نے مجھے نہیں دیکھا، جو میرا صحابی نہیں، وہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے میرے اس صحابی کے عمل کو اور اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ کسی کے پاس اگر گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن اگر جتنا ہے اعلان ہوتا ہے تو وہ اتنا لا کر کے دے دیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا تو فضائل اتنے ہیں کہ اگر آپ دن رات بھی بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو صرف زمین پر ہی نہیں گھوڑے چلائے، دریاؤں میں بھی گھوڑے چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ان قدوسی ہستیوں پر اپنی مغفرت اور اپنی رحمت فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام جیسے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا عمل نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ایمان کو معیار بنایا وہ معیار ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ کبھی بھی ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنا اوپر کا بٹن کھول کر رکھتا ہے۔ اس نے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا تھا بٹن کھلا ہوا، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے بٹن کیوں کھول کر رکھتے ہو؟ بولا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بٹن کھلا ہوا تو میں اس لیے بٹن کھول کے رکھتا۔ تو نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا میں کافی دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ تو بٹن اوپر کا بند کر کے رکھتے تھے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس نے اسی وقت بٹن بند کر لیا، میں ٹھیک ہے۔ یعنی اطاعت کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی فوراً عمل کر لیا۔ آج ہمارے ہاں جب کسی کو بولو کہ داڑھی سنت رسول ہے، صحابہ کرام سب داڑیاں رکھتے تھے، بولا یہ کوئی چھوٹی سی سنت ہے، کیا سارا اسلام داڑھی کے اندر یہ تو نہیں نا؟ تو کیا داڑھی کے بغیر نماز داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی یہ بات کہنا کہ جب اللہ کے رسول کی سنت ہے تو تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے کہا کہ داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ داڑھی کے بغیر شادی بھی تو سنت ہے نا۔ تو شادی جب سنت ہے، سنت رسول ہے، تو اس میں تو کبھی نہیں کہا کہ میں شادی نہیں کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ نبی کی سنت سے بے رغبتی کریں اور پھر کہیں اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح اس پر عمل کیا۔ ہم لوگ کوتاہ ہیں، اس لیے وہ صحابہ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔
اگر آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو صحابہ جیسی جھلک نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یہ جی بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ تو اس میں سکھ بھی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور دوسرے بھی سارے ہی کافر ہمارے بھائی ہیں۔ نہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا یہ معیار کہ کافروں کے لیے تو وہ سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے بھائیوں، کسی کے جسم پر چھریوں کے نشانات ہوتے ہیں، چھریاں مار مار، پیغمبر کے صحابہ کے چہروں پر سجدے کے نشانات تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے۔ لہذا وہ چیزیں جو صحابہ کرام کے اندر ہیں، ساری خوبیاں وہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے ساتھی ماشاءاللہ ابھی بہت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کو کے اعمال اور صحابہ کا جو نظام تھا وہ اپنے اندر قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ فاروق احمد قصوری حافظہ اللہ تعالی، جو انتہائی